السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سلسلہ چل رہا ہے ایمان، اسلام، ایمان، ارکان اسلام، ارکان ایمان، اور اس میں 5 ارکان اسلام کے اور 6 ارکان ایمان کے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں سلسلہ وار۔ تو آج ایمان کی حقیقت، ایمان کے بارے میں بتا دیا گیا، لیکن اب ایمان کی حقیقت ہے کیا، اس کی وضاحت میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ درج ذیل باتوں کو سمجھا جائے اور ان پر اعتقاد رکھا جائے۔ اس میں سب سے پہلے ایمان کی تعریف کیا ہے۔ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بس زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو بس ٹھیک ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ قول اور فعل دونوں سے پتہ چلے کہ بندہ ایماندار ہے۔ قول سے مراد دل اور زبان کا قول ہے، اور عمل سے مراد دل، زبان اور اعضاء کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، دل کا قول یہ ہے کہ دل سے اعتقاد رکھا جائے، تصدیق کی جائے اور اسے قبول کیا جائے۔ زبان کا قول یہ ہے کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھا اور اعلان کیا جائے، برملا اعلان کیا جائے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں اس کا اعلان کرتا ہوں۔ دل کے عمل سے مراد ارادے اور نیت سمیت وہ تمام امور ہیں جو دل کے ذریعے روبہ عمل آتے ہیں، مثلا توکل، امید اور خوف۔ توکل، امید اور خوف یہ دل کے عمل ہیں، اور نیت سمیت وہ تمام امور ہیں، نیت دل کے ذریعے روبہ عمل آتے ہیں، مثلا توکل ہے، امید ہے اور خوف ہے۔ زبان کے عمل سے مراد وہ اعمال ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، مثلا دعا، ذکر، تلاوت وغیرہ، اور اعضاء کے عمل سے مراد وہ تمام بدنی عبادات اور اعمال ہیں جو انسان اپنے جسمانی اعضاء سے سرانجام دیتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ زبان سے تصدیق، زبان سے ادائیگی ہے، اقرار ہے، دل سے تصدیق ہے، اور اپنے جسمانی اعضاء سے عمل کر کے بتانا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ایمان کی حقیقت قول اور عمل اور سے مل کر وجود پاتی ہے۔ اس حقیقت کی تصدیق کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان کا عمل اور قول اس تصدیق کے مطابق ہو۔ جہاں قول اور عمل نہیں وہاں تصدیق بھی نہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ لفظ ایمان اور اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ ایمان اور اسلام کا لفظ علیحدہ علیحدہ استعمال ہو تو یہ دونوں مترادف اور ہم معنی ہے۔ اس وقت ہر ایک سے مراد کل دین ہوتا ہے۔ البتہ جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال ہوں تو دونوں کے معنی مختلف ہوں گے۔ اس وقت ایمان سے مراد باطنی اعتقاد اور اسلام سے مراد ظاہری عمل ہوگا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ ہر مومن لازماً مسلم ہے، لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلم مومن ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ ہر مومن مسلم ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مسلم مومن ہو۔ اسلام اور ایمان کے معنوی فرق کو سورہ حجرات کی ایک آیت میں بڑے خوبصورت انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بدویوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، کہہ دے تم ایمان نہیں لائے، اور لیکن یہ کہو کہ ہم مطیع ہو گئے اور ابھی تک ایمان ہمارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا،
اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سلسلے میں بڑی عمدہ مثال ہے، جس میں ایمان اور اسلام کی بابت 2 سوال ہیں اور دونوں کے 2 الگ الگ جواب ہیں۔ اب نمبر 3 پر ہے ایمان میں کمی بیشی۔ یاد رکھیں ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ بعض لوگ، شاید ان کا نام جہمیہ تھا، وہ ان کا اس معاملے میں عقیدہ نہیں تھا، لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ معرفت الہی، کائنات میں غور و فکر، شرعی احکام میں تدبر، نیک عمال کرنے اور برے عمال سے اجتناب کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ برائیوں اور گناہوں کے دلدل میں انسان جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اس کا ایمان اسی قدر گھٹتا جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کی کمی بیشی کے وجوہات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس مومن کو ایمان و عقائد کی تفصیلات کا علم ہوگا اس کا ایمان اسی قدر زیادہ اور یقین اسی قدر پختہ ہوگا، اور جس کے پاس صرف اجمالی ایمان ہے وہ یقین و ایمان کے اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جس پر تفصیلی ایمان والا مومن فائز ہے۔ ایمان میں کمی بیشی کی بابت چند آیات ملاحظہ۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بس جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں۔ اب چوتھے نمبر پر ایمان کی حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ چوتھا ایمان کے مختلف درجات ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من ایمان۔ مسلم کتاب الایمان اور بخاری میں بھی ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ اللہ اکبر، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم تر راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اب 5ویں نمبر پر ہے اہل ایمان کے مختلف درجات ہیں۔ ایمان کی طرح اہل ایمان کے بھی مختلف درجات ہیں۔ کچھ کمال ایمان کے انتہائی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، جبکہ بہت سے صاحب ایمان ایسے ہیں جن کے ایمان میں کاملیت کی یہ کیفیت نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ فاطر آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اب 6واں جو نمبر ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس میں ایمان میں استثناء کا مسئلہ ہے۔ ایمان میں استثناء سے مراد ہے کہ آدمی یوں کہے انشاءاللہ میں مومن ہوں۔ یہ جملہ کہنے کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر ایمان کی اصل و حقیقت میں شک کا اظہار کرتے ہوئے یہ جملہ بولا جائے تو استثناء حرام بلکہ کفر کا موجب ہے۔ اور نمبر 2، اگر اپنے ایمان کا اظہار کرنے سے تزکیہ نفس لازم آتا ہو اور انسان اپنے آپ کو تزکیہ نفس کے ظلم سے بچانے کے لیے یہ جملہ بولے تو ایسی صورت میں یہ جملہ بولنا واجب ہے۔ اگر استثناء کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی ان مومنوں میں شامل ہوں جن کی صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے،
تو اس صورت میں یہ جملہ بولنا جائز ہے۔ اب 7واں نمبر جو ہے کبیرہ گناہ کے مرتکب کا ایمان، جو بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کا ایمان کیسا ہے، اس کی وضاحت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مطلقاً کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لینے سے کوئی شخص دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، نہ اس کا ایمان کلی طور پر ختم ہوتا ہے، بلکہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے سے اس کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کبیرہ گناہ کا مرتکب شخص مومن تو ہے مگر ناقص الایمان مومن ہے۔ اس کے اصل ایمان کو دیکھا جائے تو وہ مومن ہے، اور اگر اس کے گناہ کو دیکھا جائے تو وہ فاسق ہے۔ اس کے فسق و فجور کی وجہ سے دنیا میں اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ایمان کی وجہ سے آخرت میں اسے ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے مالک کی شان دیکھیے۔ اب بلکہ آخرت کا معاملہ تو اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اگر اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، اور اللہ چاہے گا تو اس کے گناہوں کے بقدر اسے سزا دے کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ اسے اس کے بعد گناہوں کی سزا دے، پھر کسی کی سفارش کی وجہ سے جہنم سے نکال لے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ اسے محض اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نکال لے اور جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48 ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا۔ اللہ اکبر، شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گڑا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یوں فرمائی، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرات من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ فی قلبہ وزن ذرۃ من خیر۔ اللہ اکبر۔ بخاری کتاب الایمان۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوا، وہ جہنم سے باہر نکل آئے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوا، وہ جہنم سے باہر نکل آئے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوا، وہ جہنم سے باہر نکل آئے گا۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت۔